اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ جو شخص 40 روز تک ہر صبح دعائے عہد کو پڑھے تو وہ امام العصر علیہ السلام کے مددگاروں میں سے ہوگا، اور اگر وہ حضرت کے ظہور سے پہلے وفات کر جائے تو خداوند عالم اسے قبر سے اٹھائے گا تاکہ وہ امام علیہ السلام کے ہمراہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے ہر لفظ کے عوض اسے 1000 نیکیاں عطا کرے گا اور اس کے 1000 گناہ محو کر دے گا۔ اے معبود، اے عظیم نور کے پروردگار، اے بلند کرسی کے پروردگار، اے موجے مارتے سمندر کے پروردگار، اور توریت، انجیل اور زبور کے نازل کرنے والے، اور سایہ اور دھوپ کے پروردگار، اور اے قرآن عظیم کے نازل کرنے والے، اے پروردگار مقرب فرشتوں اور فرستاد نبیوں اور رسولوں کے، اے معبود، بے شک میں سوال کرتا ہوں باواسطہ تیری ذات کریم کے، واسطے تیری روشن ذات کے نور اور تیری قدیم بادشاہت کے، اے زندہ، اے پائندہ، تجھ سے سوال کرتا ہوں بواسطہ تیرے نام کے جس سے چمک رہے ہیں سارے آسمان اور ساری زمینیں، بواسطہ تیرے نام کے جس سے بھلائی پائی پہلوں اور پچھلوں نے، اے زندہ ہر زندہ سے پہلے، اے زندہ ہر زندہ کے بعد، اے زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے زندوں کو موت دینے والے، اے زندہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، اے معبود پہنچا دے ہمارے مولا امام ہادی مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کو جو تیرے حکم سے قائم ہے۔ خدا کی رحمتیں ان پر اور ان کے پاک بزرگان پر، تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی طرف سے جو زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں ہیں، میدانوں، پہاڑوں، خشکیوں، سمندروں میں، میری طرف سے، میرے والدین کی طرف سے بہت درود جو ہم وزن ہو عرش الہی اور اس کے کلمات کی روشنائی کے، اور جو چیزیں اس کے علم میں ہیں اور اس کی کتاب میں درج ہیں۔ اے معبود، میں تازہ کرتا ہوں ان کے لیے آج کے دن کی صبح کو، اور جب تک زندہ ہوں باقی ہے یہ پیمان، یہ بندھن اور ان کی بیعت جو میری گردن پر ہے، نہ اس سے مکروں گا نہ کبھی اسے ترک کروں گا۔ اے معبود، قرار دے مجھے ان کے مددگاروں، ان کے ساتھیوں میں سے اور ان کا دفاع کرنے والوں میں سے، حاجت برآری کے لیے ان کی طرف بڑھنے والوں، ان کے احکام پر عمل کرنے والوں، ان کی طرف سے دعوت دینے والوں، ان کے ارادوں کو جلد پورا کرنے والوں اور ان کے سامنے شہید ہونے والوں میں سے قرار دے۔ اے معبود، اگر میرے اور میرے امام کے درمیان موت حائل ہو جائے جو تو نے اپنے بندوں کے لیے آمادہ کر رکھی ہے، تو پھر مجھے قبر سے اس طرح نکالنا کہ کفن میرا لباس ہو، تلوار میری بے نیام ہو، نیزہ میرا بلند ہو، دائی حق کی دعوت پر لبیک کہوں شہر اور گاؤں میں۔ اے معبود، دکھا مجھے حضرت کا چہرہ زیبا، آپ کی پیشانی درخشاں، ان کے دیدار کو میری آنکھوں کا سرما بنا، ان کی کشائش میں جلدی فرما، ان کے ظہور کو آسان بنا، ان کا راستہ وسیع کر دے اور مجھ کو ان کی راہ پر چلا، ان کا حکم جاری فرما اور ان کے ذریعے اپنے شہر آباد کر اور اپنے بندوں کو عزت کی زندگی دے، کیونکہ تو نے فرمایا اور تیرا قول حق ہے کہ ظاہر ہوا فساد
خشکی اور سمندر میں۔ یہ نتیجہ ہے لوگوں کے غلط اعمال و افعال کا۔ پس اے معبود ظہور کر ہمارے لیے اپنے ولی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کے فرزند کا، جن کا نام تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہے، یہاں تک کہ وہ باطل کا نام و نشان مٹا ڈالیں، حق کو حق کہیں اور اسے قائم کریں۔ اے معبود قرار دے ان کو اپنے مظلوم بندوں کے لیے جائے پناہ اور ان کے مددگار جن کا تیرے سوا کوئی مددگار نہیں بنا، ان کو اپنی کتاب کے ان احکام کے زندہ کرنے والا بنا جو بھلا دیے گئے، بنا ان کو راسخ کرنے والا اپنے دین کے خاص احکام اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو۔ خدا کی رحمت ہو ان پر اور ان کی آل پر، اور اے معبود انہیں ان لوگوں میں رکھ جن کو تو نے ظالموں کے حملے سے بچایا۔ اے معبود خشنود کر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دیدار سے، اور جنہوں نے ان کی دعوت میں ان کا ساتھ دیا، اور رحم فرما ان کے بعد ہماری حالت زار پر۔ اے معبود ان کے ظہور سے امت کی مشکلات اور مصیبتوں کو دور کر دے، اور ہمارے لیے جلد ان کا ظہور فرما کہ لوگ ان کو دور ہم انہیں نزدیک سمجھتے ہیں۔ واسطہ تیری رحمت کا اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم العجل العجل یا مولا یا صاحب الزمان ادرکنی العجل۔